بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، مینار ٹی وی پہ خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان قاضی مدثر۔ ناظرین، حضور شیخ الاسلام کو ان کی 70ویں سالگرہ کے موقع پر سب سے پہلے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ان کا سایہ ہم پہ تا دیر قائم و دائم رکھے۔ ناظرین، مینار ٹی وی پہ عشرہ تقریبات کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اسی سلسلہ میں ہمارے ساتھ آج موجود ہیں نظامت امور خارجہ کی ٹیم اور ان کے ڈائریکٹر محترم جی ایم ملک صاحب۔ ان کے ساتھ ہمارے مہمان ہیں میاں محمد اشتیاق صاحب اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے علامہ محمد وسیم افضل صاحب۔ سر، تمام احباب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سر، سب سے پہلے آپ سے میں آغاز کروں گا کہ آپ یہ بتائیں کہ نظامت امور خارجہ کا قیام کب عمل میں آیا اور اس کے اغراض و مقاصد کیا تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے سب سے پہلے میں اپنے قائد حضور شیخ الاسلام کو ان کی 17th برتھ ڈے پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور حسن بھائی، حسین بھائی اور پوری فیملی ممبرانز کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں بسنے والے تحریک منہاج القرآن کے رفقا، اراکین اور بالخصوص عہدیداران کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ تو جیے ہزاروں سال، ہر سال کے دن ہوں 50,000۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ آج کیٹ ڈے پر میں مینار ٹی وی کا بالخصوص شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں تھوڑا سا انٹرو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ 1982 میں پہلی دفعہ حج کر کے جب آیا تو پہلی دفعہ حضور شیخ الاسلام کو ڈاکٹر محمد علی صاحب جو پہلے صدر ادارہ تھے ان کے ڈرائنگ روم میں سنا، اور اس کے بعد میں نے جانا شروع کر دیا۔ اور اس وقت حضور شیخ الاسلام فرماتے تھے کہ ہمارا مرکزی سیکریٹریٹ ہوگا، یہ تحریک کا نیٹ ورک پاکستان میں پھیلے گا اور پاکستان کی سرحدوں کو عبور کر کے پوری دنیا میں پھیلے گا۔ تو دوستوں کا خیال ذہن میں آتا تھا کہ ڈاکٹر محمد علی صاحب کا ڈرائنگ روم اور اتنا بڑا خواب، کہتے ہیں کہ گفت اللہ بود گرچہ ز حلقوں میں عبداللہ بود، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا۔ پھر 1984 آیا، اس کا سنگ بنیاد حضور قدوۃ الاولیاء سیدی مرشدی سیدنا طاہر علاء الدین گیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ پھر اس کے بعد 87 میں آپ کا اس سیکریٹریٹ کا افتتاح بھی فرمایا آپ نے۔ دوستان اکرام، یہ کہ میں نے جب 86 میں پہلی شہری تنظیم بنی، اس کا افتتاح ہوا تو نائب صدر کی ذمہ داری تھی میرے پاس، پھر لاہور کی ذمہ داری آئی، پھر پنجاب کی ذمہ داری آئی، پورے پنجاب کے وزٹس کیے، اور اس کے بعد ناظم اعلیٰ 91 سے لے کر 2003 تک وقفے کے ساتھ ناظم اعلیٰ کی بھی ذمہ داری ہے، اب ڈائریکٹر فارن افیئر کی میری ذمہ داری ہے۔ اللہ کا شکر ہے میں اس قابل نہیں ہوں جتنی اعزاز مجھے اپنے قائد نے بخشا ہے، اور مجھے نہیں بلکہ تحریک کے ہر کارکن اور ہر رفیق کو اتنی محبت دی ہے کہ ہر شخص سمجھتا ہے کہ مجھ سے سب سے زیادہ بڑھ کر محبت کرنے والے۔ بے شک۔ اور دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ختم نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا، اور امت کے اندر اگر بگاڑ آیا تو مصلح کو بھیجا جس نے اصلاح کا کام کیا، اگر اس مصلح کے اصلاح کے ساتھ کام نہیں چلا تو مجتہد کو بھیجا جس نے اتحاد کے ذریعے قوم کی رہنمائی کی، اور اگر پھر بھی کام نہیں چلا تو مجدد بھیجا، اور مجدد بھی آپ فرماتے ہیں کہ یک جیتی، دو چیتی، سے جیتی اور پھر ہما جیتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اس دور کے اندر اگر دیکھا جائے تو حضور شیخ الاسلام ہما جیتی مجدد ہیں جنہوں نے زندگی کے ہر شعبہ کے اندر اصلاح کا کام کیا ہے، اور انہوں نے نہ صرف تحریک منہاج القرآن کے سیکریٹریٹ اور تحریک کے فورم کو، بلکہ اس کے کئی ایک فورم جس میں MSM ہے، یوتھ ہے، ویمن لیگ ہے، ویلفیئر ہے، یہ فورمز بھی قائم کیے۔ پھر تقریر و تحریر کے اندر آپ نے اس وقت تک جتنی کتابیں لکھ دی ہیں، میرا خیال ہے کہ زندگی کے اندر میں نے اس زندگی کے اندر کسی رائٹر کو اتنی تقریریں نہ کرتے دیکھا ہے اور نہ اتنی قلم اٹھا کے لکھتے دیکھا ہے جتنی بکس چھپ گئی ہیں۔ انسائکلوپیڈیا کو دیکھ لیں،
اور حدیث پہ جو کام کو دیکھ لیں. پھر اس کے بعد ویلفیئر کو پوری دنیا کے اندر نیٹ ورک جس کو فیصل بھائی دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کے اندر ویلفیئر فاؤنڈیشن. جناب کیا نظامت امور خارجہ کے بارے میں آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. 1985 میں اس کا آغاز ہوا اور سب سے پہلا وزٹ حضور شیخ الاسلام نے ڈنمارک کا کیا. تو پھر تنظیمی نیٹ ورک کا یہ سلسلہ جاری رہا الحمدللہ. پھر یہ خواب جو میں نے بتایا آپ کو وہ شرمندہ تعمیر ہوتے ہوئے اپنی زندگی میں دیکھا ہے. اور پھر پاکستان کی سرحدوں سے نکل کر پوری دنیا کے اندر 5 بر اعظموں کے اندر تحریک منہاج القرآن کا نیٹ ورک اس وقت قائم ہے. اور دنیا کے اندر اس وقت 65 سینٹرز قائم ہیں جہاں پر مساجد بھی ہیں, لائبریریز بھی ہیں اور کمیونٹی سینٹرز بھی ہیں. اور